السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کتب گزر چکا یہ لفظ کتبہ۔ کتب علیکم، تم لوگوں پر لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم، تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا۔ اذا، جب، حضر، وہ آیا۔ تو اذا جو ہے جب فعل ماضی پر آتا ہے تو معنی مضارع میں ہوتا ہے۔ تو اذا حضر، اور مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے، احد کسی ایک کو، الموت، موت، یعنی اذا حضر احدکم الموت لفظی ترجمہ ہے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، یعنی جب کسی کے موت کا وقت قریب ہو، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب ہو، تو کتب علیکم، تم لوگوں پر لازم کر دیا گیا ہے، ان تارا کا خیرن، ان کے معنی اگر، تارا کا اس نے چھوڑا، خیرن، لفظی ترجمہ تو خیرن کے معنی بھلائی کے ہیں، اور عام طور پر اس سے مال و دولت بھی ہے۔ ان تارا کا خیرن، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے، یعنی ایک شخص مالدار ہے اور اس کی موت کا، وفات کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر ہے، تو فرمایا تم لوگوں پر لازم ہے ایسی صورت میں الوصیہ، وصیت کرنا، تاکید کرنا، للوالدین، کہ وہ وصیت کر کے جائے، للوالدین، والدین کے لیے، والد سے تثنیہ، والد جننے والا، والدین دو جننے والے، یعنی ماں اور باپ۔ تو وہ وصیت جو کرے، لے کس کے حق میں؟ الوالدین، والدین کے حق میں وصیت کرے، والاقربین، اقربین قرابت سے، اقرب جو سب سے قریب ہے، اور اقربین جمع ہو گیا جو سب سے قریب ترین لوگ ہیں، والاقربین، اور قریب ترین لوگ جو بھی اپنے قریب ترین ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، الاقربین، تو والدین کے لیے اور قریب ترین لوگوں کے لیے وہ وصیت کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق، جو اصول بنتا ہے، جو اچھا طریقہ ہو، حقاً، یہ سب حق ہے، ذمہ داری ہے، علی، پر، حق ہے پر، یعنی ان کی ذمہ داری ہے۔ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ المتقین، جو متقی لوگ ہیں، ان کو اس سے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس وقت اسلام میں وراثت کا جو قانون آیا تھا، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے 41 تک جو وراثت کی، وصیت کی آیات آئی ہیں، یہ اس سے پہلے نازل ہوئی۔ تو یعنی جب تک وراثت کے اصول نہیں آئے سامنے، تو اس وقت یہ فرض کر دیا گیا کہ تم اپنی وفات سے پہلے اپنے مال و دولت کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ، تاکہ وہ جو اس ماحول میں جو جاہلی دور تھا، اس میں جو ایک فساد پیدا ہو گیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد طاقتور ترین جو اس کی اولاد ہوتی تھی، وہ قبضہ کر لیتی تھی مال و دولت پر، یہی کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا ہی حق ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، وصیت کرنے والے کو اس پر وصیت کرنی چاہیے، ایسے مالدار شخص کو جو کہ موت قریب ہو، اسے چاہیے کہ وصیت کرے والدین کے لیے، کیونکہ وہ تو اس وقت کمزور حالت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے وصیت کرے۔ اسی طرح باقی رشتہ دار بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں، تو وصیت کا حق ہے، لازم ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ وہ آیات آ گئی وراثت کی، انشاءاللہ اس وقت بھی ہم بات کریں گے جو سورۃ النساء میں ہے۔ اب بھی عرض کر دیتے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، اس کی تو بہت حد تک وضاحت انہی آیات سورۃ النساء کی آیت 11 سے 41 تک ہو چکی۔ اب یہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، ہاں 1/3 وصیت، مال میں سے 1/3 وصیت کی اجازت ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر انسان کے اپنے اوپر کسی کے حقوق ہیں یا ویسے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے 1/3 کے اندر تو اس کی وصیت کر دینی چاہیے، بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ اس کی وفات ہو جائے۔ اسلام کے یہ خوبصورت سے احکام اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسانی زندگی سنور جاتی ہے، نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام پر مکمل عمل کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔